الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے توحید کی قسمیں، توحید کی اقسام اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے، ذرا اوپر کیجئے، سوال نمبر 6 سے انشاءاللہ پڑھنا ہے ہمیں۔ جی، سوال نمبر 6 نیچے جائیے، 6۔ سوال یہ ہے، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کی طرف بلانے اور اپنی ذات سے شرک کو دور کرنے کے لیے بھیجا۔ تو ایک مقصد رسولوں کا اور انبیاء کا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی خود عبادت کریں اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اور دوسری چیز کہ اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی ذات سے شرک کو دور کریں۔ شرک کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کو بری کر دیں۔ چنانچہ اللہ نے جو آیت کریمہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 36 میں ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے تحقیق کے بھیجا ہے، فی کل امت، ہر امت کے اندر، رسولاً، ایک رسول کو۔ انہوں نے آ کر کہا، ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ یہ دعوت تھی، ان اعبدوا اللہ، یہ تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت تھی۔ واجتنبوا الطاغوت، اور کہا گیا کہ طاغوت کی پرستش سے بچو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے، اور اس سلسلے میں تفصیل ہے، لیکن ہم یہاں پر انشاءاللہ مختصر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اور سب کی دعوت ایک تھی، سب نے یہ کہا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد دوسری بات ان کی یہ تھی کہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کا ایک معنی اہل علم نے، مفسرین نے شیطان بھی کیا ہے، اور طاغوت کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ کلو شعین یعبد، ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کل شعین ذالک یعبد من دون اللہ، کل ذالک یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے، ہر وہ چیز جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے، وہ طاغوت میں داخل ہے۔ اب اس کی اگر میں مثال دوں تو تفصیل زیادہ ہو جائیں گی، اختصار کے ساتھ ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں طاغوت کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ اور طاغوت کے نام پر آج کل جو بھی گھوسلہ بازی اور جس طرح کے مسائل آج ہمارے سماج میں عام ہیں، اور لوگوں نے مختلف انداز کے طاغوت کے معنی ذکر کر کے منمانی تفسیر بیان کی ہے، اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، حتیٰ کہ اپنے حقوق سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں ایک مختصر سا آپ کے سامنے اس کا معنی بیان کر دینا اور اس کی مثال بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ مثال کے طور پر، جیسے کہ میں نے کہا کہ شیطان، طاغوت کا ایک معنی شیطان کیا ہے، تو آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کہا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا، یعنی برے کام، گناہ کے کاموں کا اور بے حیائی کے کاموں کا شیطان حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پر شیطان کی اگر کوئی بات مان کر کے برے کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہ طاغوت یعنی شیطان کی بات مان کر شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ولا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام،
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ نے دوسرے مقام پر قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ اللہ دار السلام کی طرف تمہیں بلاتا ہے، جس کا مطلب جنت ہے، اور دار السلام کی طرف بلانے کا مطلب یعنی تمہیں نیکی کی طرف، عبادت کی طرف بلاتا ہے، اور ہر قسم کے شرک سے اور کفر سے اور برائی سے تمہیں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ تو آپ نے طاغوت کا معنی یہاں پر یہ سمجھا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی بات مان کر کے دار السلام یعنی جنت کی کوشش کرتا ہے، جنتوں والے عمل کرتا ہے، تو یقیناً وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو شیطان کی بات مان کر کے گناہ کرتا ہے، شیطان کی بات مان کر کے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی بات مان کر کے سود لیتا ہے، شیطان کی بات مان کر کے ماحول اور سماج کے حساب سے شادی بیاہ رسم و رواج کرتا ہے، میت کے معاملے میں، مردہ شخص کے معاملے میں رسم و رواج کو فالو کرتا ہے، ہر معاملے میں اگر وہ سمجھیے کہ اگر شیطان کو فالو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاغوت کو فالو کرتا ہے۔ اور ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا، وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت کی طرف بلانا اور طاغوت سے بچنا۔ تو طاغوت کی عبادت اگر کوئی شخص دنیا کا ایسا آدمی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، تو وہ طاغوت ہے۔ آج کل کچھ لوگوں نے یہ بات مجھے کہنی پڑتی اس لیے کہ ہمارے بہت سارے بھائی جو نادان ہیں، یا یہ کہ نادانی میں کچھ ایسے جذباتی فیصلے کرتے ہیں، اور جذباتی لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اور سوشل میڈیا کو سن کر کے جذبات میں آ کر کے کچھ ایسے اقدامات اور ایسے قدم اٹھاتے ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں۔ چنانچہ میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ہمارے کچھ سماج میں ایسے بھائی ہیں، ہمارے بھائی، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان میں ہیں، اور ہندوستان میں چونکہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے۔ یہ غور سے سنیے گا، طاغوت کس طرح سے لوگ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کس طریقے سے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے اور بدزن کیا جاتا ہے۔ تو کچھ بھائی ہمارے ہیں مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی تو ایسے بھی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت قریب ہیں اللہ رسول سے۔ بہرحال تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، چونکہ انڈیا میں ہماری حکومت نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، کافروں کی حکومت ہے، لہذا ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ اور ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی غیر کو سپورٹ کر رہے ہیں، طاغوت کو۔ کیوں؟ وہ لوگ کیا دلیل دیتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، کہتے ہیں کہ دنیا میں، کائنات میں، پوری کائنات کے اندر صرف حکم اللہ کا چلے گا۔ تو یہاں پر ایک پی ایم اور سی ایم جو غیر ہے جو مسلمان نہیں ہے، اس کا حکم کیوں چلے گا، اور ہم اس کی بات کیوں مانیں گے؟ لہذا ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کو جمہوری ملک کہا جاتا ہے۔ ایسے ملک میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنی ناگرکتا کو، اپنی نیشنلٹی کو باقی رکھنے کے لیے، جو ہمارے اس ملک کے آئین میں، ہمارے ملک کے اصول اور ضابطے میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ انتخاب ہوگا، اور انتخاب بھی چناؤ کے ذریعے سے، ووٹنگ کے ذریعے سے ہوگا۔ تو ایک ناگرک ہونے کی حیثیت سے کہ ہم بھی مسلمان اس کام میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پی ایم اور سی ایم بن سکتے ہیں، اور بنے ہیں ماضی میں، تو لہذا ہمیں اپنی ووٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر کہ یہ تو غیر مسلموں کو ووٹ دینا ہوا، گویا کہ ہم نے طاغوت کو سپورٹ کیا، ہم نے اللہ کے حکم کو نہ مان کر کے طاغوت کو اور ان لوگوں کی باتوں کو مانا۔ تو یہ بے وقوفی ہے، احمقانہ ان کی حرکتیں ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو مختلف ذہن و دماغ سے لوگ منتشر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی بات نہ مانیں۔ اور طاغوت کا معنی جو لوگ اس طریقے سے بتاتے ہیں، آپ آج کے دن اس قرآن کی آیت کو سمجھ کر کے ان کے سامنے معنی کو واضح کر دیجئے، بلکہ اگر ہو سکے تو ان تک وہ ریکارڈنگ بھی پہنچا دیجئے، اتنی کلپ کے کا طاغوت کا معنی شرعی طور پر یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جائے، بلایا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی یہی تعریف کی ہے، اور عبداللہ ابن عباس غالباً رضی اللہ عنہ نے طاغوت کی تعریف کی کہ اس کا مطلب شیطان ہے، اور شیطان کہتے ہیں کہ ہر وہ
عمل کراتا ہے جو اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کا کام ہو. لہذا ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کی عبادت کے خلاف ہو، وہ طاغوت ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا اگر کوئی آدمی آج کے دور میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر حتیٰ کہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، مثال، اس کی مثال دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو پوجنے والے کو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. افرأیتم 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 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کی رائے ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے نفس کی، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی خواہش، اپنے نفس کی پیروی کرتے، ان کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے، کیا رجحان ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے چیز کو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، گویا کہ اس بندے نے حلال اور حرام کرنے میں اللہ کا جو پاور تھا، اختیار تھا، اس نے چھین لیا. اس لیے اس نے اپنے نفس کو طاغوت بنایا اور اس نے اپنے نفس کو پوجا ہے اور اپنے نفس کو معبود بنا کر کے اس کی عبادت کی ہے، تو یہ بھی شرک میں آتا ہے. اسی طریقے سے اہل علم نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی کے اوپر نماز فرض ہے، مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے، کوئی آدمی جان بوجھ کر، مثال کے طور پر ابھی عصر کی نماز ہوئی، کوئی یہ کہے کہ میں عصر کی نماز اپنی مرضی سے 5:30 بجے 6 بجے پڑھوں گا، جبکہ اس وقت مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس نے گویا کی جان بوجھ کر کے اللہ کے فرض کیے ہوئے ٹائم اور اللہ کی فرض کی ہوئی جو نماز ہے ہمارے اوپر، اس کو مؤخر کر کے پڑھا، یہ بھی شرک میں داخل ہے. قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اس کے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. لہذا اگر کوئی آج کے دور میں یہ کہے کہ ہم تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کرتے ہیں، لیکن ان کا ہر عمل جو ہے ان کی مرضی کے خلاف اور اللہ کی مرضی کے خلاف دکھتا ہے اور ان کی خواہشات کے مطابق دکھتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، گویا کہ اس نے اپنے نفس کو طاغوت بنا لیا ہے. اور آپ یہ دماغ میں رکھیں کہ طاغوت کوئی خاص چیز نہیں ہے. ہر وہ چیز، میں کیا تعریف کر رہا ہوں بار بار آپ ذہن میں رکھیں، ہر وہ چیز جس کو اللہ کے علاوہ پوجا جائے، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ مورتی ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پڑی ہوئی مورتی ہو یا کھڑی ہوئی مورتی ہو، چاہے وہ قبر ہو یا قبر والا ہو، کوئی بھی ہو، سب اس کے اندر داخل ہیں. یہاں تک کہ میں نے آپ سے کہا کہ انسان اگر اپنے نفس کی بات مانتا ہے، اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنے نفس کو ترجیح دیتا ہے، تو وہ بھی گویا کہ اس نے اپنے نفس کی پیروی کی، اور نفس کی پیروی کرنے والا اس نے اپنے نفس کو معبود بنایا، اور اپنے نفس کو معبود بنانا گویا کہ یہ طاغوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے عقیدہ کتنی باریک چیز کو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے کہ اتنی باریکیاں ہیں عقیدے کے اندر. اگر ہم ذرہ سا بھی عقیدے سے ہٹ کر کے عبادت کرنے، دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو کہیں نہ کہیں شرک کی بو ہمارے اندر آ جائیں گی. اس لیے انبیاء کا جو راستہ ہے، انبیاء کا راستہ صحابہ نے، ان کے شاگردوں نے لیا، اور اس کے بعد انبیاء کا راستہ انبیاء کے وارثین علماء نے لیا. لہذا اگر ہمیں عقیدے کے معاملے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، کوشش کرنی چاہیے علماء سے جڑے رہ کر کے ان سے علم سیکھنے کی اور عقیدہ سیکھنے کی. یہ باریکی ہے تو عقیدہ توحید کی، کہ انبیاء کو بھیجا کیوں اللہ نے؟ ایک مقصد تو یہ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی ان کو ہر قسم کے برے کاموں سے بچا کر کے عبادت کرنے کے لیے لائیں. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمام طرح کے عیب اور نقائص سے پاک ہیں. لہذا اللہ کی ذات کو شرک سے بھی پاک کرنا اور دور کر دینا شرک کو اللہ کی ذات سے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا. اور اس کی قرآن کی یہاں پر دلیل سورہ نحل کی موجود ہے، اور اس کو میں نے بطور دلیل آپ کے سامنے ذکر فرمایا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ، انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، اور ان کا دین واحد ہے، ایک ہے. کیا مطلب ہے؟
انبیاء جتنے بھی رسول آئے حضرت آدم سے لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، سب کا دین ایک تھا۔ کیا تھا؟ سب کا دین ایک اسلام تھا۔ جو اسلام کی تبلیغ اور دعوت حضرت آدم نے دی، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ تو رہتی دنیا تک یہ اسلام ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا تھا۔ تو ایک دین ہے، لیکن ان کی شریعتیں مختلف ہیں، ان کی شریعتیں مختلف ہیں۔ کسی اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور شریعتیں دی، اور ہر نبی کو الگ الگ شریعت دی، اور ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں شریعت کا ایک اہم دستور اور قانون اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو انبیاء آپس میں بھائی ہیں، اس اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انبیاء کی دعوت ایک دعوت تھی، اور انبیاء کا مشن ایک مشن تھا۔ سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ سب لوگ مل کر کے ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ان کا دین بھی ایک تھا، یعنی وہ دین اسلام ہی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ ہم انبیاء کے وارثین ہیں، ہم انبیاء کی طرح کی دعوت کو آگے بڑھائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس طرح سے انبیاء آپس میں بھائی بھائی تھے، ایسے ہم رسول کے بعد ہم علماء بھی آپس میں بھائی ہیں، اور ہم سب کا دین ایک ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اب شریعت تو نازل نہیں ہوں گی، لیکن جو شریعت محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی ہیں، اس کے اندر اس کے دلائل کو سمجھنے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس اختلاف کو ہم رفع دفع قرآن و سنت کی دلیل ہی سے کریں گے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اگر آپ لوگ کسی معاملے میں اختلاف کرو تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہارا جھگڑا کسی بھی مسئلے میں، شریعت کے دین کے مسئلے میں ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے پلٹا دو، یعنی اللہ اور اس کے رسول قرآن و سنت کے مطابق اس کو سلجھا لو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کے علاوہ کسی اور راستے کو مت اپناؤ، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول میں انبیاء کی بعثت، انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد بتایا۔ ایک تو وہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور دوسرا یہ کہ طاغوت سے لوگوں کو دور رکھتے تھے، طاغوت سے بچاتے تھے، اور خود بھی بچتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے دور میں جتنے داعی ہیں، ان کا سب سے پہلا مشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، بلائیں، اور طاغوت سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اسی طریقے سے اب توحید کی قسمیں بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ 7 نمبر سوال ہے، توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، یہ ربوبیت یہ رب سے ہے، رب کے معنی پالنے والا، رب کے معنی پالنے والا، تو یہ ربوبیت رب سے ہے۔ تو توحید ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال کے اندر اکیلا سمجھنا توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ افعال کے معنی اللہ تعالیٰ نے جو جو کام دنیا میں کی ہیں، مثال کے طور پر جیسے انہوں نے کہا، مثال دی ہے جیسے خلق، خلق مانے پیدا کرنا، تدبیر مانے تدبیر کرنا، اسی طریقے سے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا، اللہ نے جناتوں کو بھی پیدا کیا۔ ایسی دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں جس کی تعداد ہم گن نہیں سکتے، جس کو میں نے تخمینے کے طور پر کہا تھا اس سے پہلے کے درس میں، کہ قریب لوگوں نے بتایا کہ 1 لاکھ سے زائد مخلوقات اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ان تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اس کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تدبیر، کائنات کی تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ مدبر الامر ہے، دنیا کو کیسے چلانا، دنیا کے اندر کس کو کتنی ضرورت ہے، کس مخلوق کو کون سی چیز کی ضرورت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔
میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھوں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی پیاری اور جامع مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے تدبیر کرتا ہے اور کیسی کائنات کو چلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 12ویں پارے کے آغاز میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اگر اس آیت پر گفتگو کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اختصار کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو کیسے چلاتا ہے۔ اللہ نے آیت میں کہا کہ روئے زمین پر جتنے دابہ ہیں، دابہ سے مراد جتنے رینکنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، سب مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ اس لیے روزی روٹی کے تعلق سے، رزق کے تعلق سے کبھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے عقیدے کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ ہم عقیدے کی بحث پڑھتے ہیں، اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ روزی رسا اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے جو عرش معلیٰ پر مستوی ہے۔ جس کو ہم نے رزاق مانا ہے، وہ ساری کائنات کو، حتیٰ کہ جو ہمارے لیے سبب اور ذریعہ بنے ہیں، ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ہم کسی اسکول میں کام کرتے ہیں، کسی مدرسے میں کام کرتے ہیں، یا کسی کے گھر پر کام کرتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے رزاق عرش والے کو مانا ہے، جس رزاق نے روزی دینے کا وعدہ ہم سب کو کیا ہے، اور جو ہمارے لیے ذریعہ بنا ہے، کوئی بھی ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے۔ تو کوئی بھی ہماری رزق کو، ہماری روزی کو چھین نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اس آیت میں کیا کہا؟ کہا کہ دنیا کے اندر جتنے رینکنے والے ہیں، سب کی روزی کا ذمہ اللہ کے اختیار میں۔ اب میں آپ سے کہوں گا، اس میں ایک باریکی یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہے۔ کچھ مخلوق ایسی جو بڑی ہیں اور ان کا حجم بھی بڑا ہے، یعنی ان کی کھانے کی کیپیسٹی بھی بڑی ہے، ان کا پیٹ بھی بڑا ہے۔ آپ اونٹ کو جانتے ہیں کہ ہفتے کا پانی اپنے ساتھ اسٹور کر لیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پانی ایک ہفتے کا اسٹور کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ بھینس کو دیکھیں، بھینس زیادہ کھاتی ہے گائے کے بنسبت۔ عام انسان کو دیکھیں، عام انسان کا پیٹ مختصر، لیکن وہیں پر چڑیے کو دیکھیے، اور اس سے بھی چھوٹی مخلوق چیٹی کو دیکھیے، ہر ایک تو اہل علم نے، مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو اس کے ذائقے اور اس کے حجم، اس کے پیٹ کے حساب سے اس کی خوراک پیش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہے جو انسان کو اور تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے۔ تو توحید ربوبیت میں سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ہماری روزی کا بھی بندوبست کرنے والا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ تدبیر بھی کرتا ہے، مدبر الامر بھی ہے، پوری کائنات کو چلاتا بھی ہے۔ کہاں سے، کس طریقے سے روزی فراہم ہوگی، ہمیں ملے گی، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ سبب اختیار کرنا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اسباب اختیار کرنے پر راستہ بناتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو قرآن کریم کی آیت ذکر کی ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، تو تمام تعریفیں ہم اس کا معنی جانتے ہیں، اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ تو یہاں پر لفظ رب کا استعمال ہوا ہے، اور اسی سے صاحب کتاب نے استدلال یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ گویا کہ توحید ربوبیت یہ ساری مخلوق کے لیے ہے، جہان والوں کے لیے، ساری کائنات کو پالنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس اعتبار سے سب کا رب ہوا، اور سب کا رب ہوا تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم مسلمانوں کو اللہ کی توحید ربوبیت پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ اور اس کے اندر اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کے کام اور افعال شامل ہیں۔ بارش کا برسانا، اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے بارش برساتا ہے، اور زمین سے دانے نکالنا، اگانا، یہ سب اللہ کے اختیار میں، یہ سب ربوبیت میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، توحید ربوبیت پر دلیل پیش کرتے ہوئے اللہ کے نبی دعا کرتے، انت رب السماوات والارض، اے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے، تو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ انت رب السماوات والارض، تو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی آسمان کا بھی، زمین کا بھی، کا مطلب ہے یعنی آسمان اور زمین اور ساری چیزوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا پیدا کرنے والا، چلانے والا،
اور اس کے اندر جس کی جو ضرورت ہے ان کو ان ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب تو ہے، تو پالنے والا ہے۔ زمین اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آسمان اور آسمان اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، سب کو پالنے والا پروردگار تو ہے۔ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، جس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس کو توحید الوہیت پر مقدم کیا گیا۔ پہلے توحید الوہیت نہیں ذکر کی گئی، پہلے توحید ربوبیت کو ذکر کیا۔ اہل علم نے اس کے اوپر ایک بہت پیارا نکتہ ذکر کیا، کہا کہ ایک انسان، جب تک ایک انسان اپنے خالق کو نہیں پہچانے گا، اپنے مالک کو نہیں پہچانے گا، اپنے روزی رسا رزاق کو نہیں پہچانے گا، تو پھر وہ جس کو پہچانے گا نہیں، اس کی صحیح سے عبادت بھی نہیں کرے گا۔ اور توحید الوہیت کا مطلب اللہ کی عبادت میں اللہ کو ایک ماننا۔ تو عبادت تب صحیح ہوں گی اور صحیح اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خالص ہوں گی، جب ہم اللہ کو صحیح طریقے سے جانیں گے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں، اصول ثلاثہ کے نام پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بڑی جامع کتاب لکھی، جس کے اندر تین چیزوں کی معرفت کو انہوں نے ضروری قرار دیا۔ ایک اللہ کی معرفت، اس میں رب کی معرفت انہوں نے خاص طور پر، یعنی گویا کہ توحید ربوبیت کو خاص طور پر ذکر کیا، اس کے بعد رسول کی معرفت، اور اس کے بعد دین کی معرفت کو وہاں پر ذکر کیا۔ تو رب کی معرفت میں یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان جب تک اپنے رب کو نہیں جانے گا کہ ہمارا رب کون ہے، تب تک وہ رب کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ توحید ربوبیت کو سمجھیں، اور توحید الوہیت سے پہلے توحید ربوبیت پر ایمان ہمارا کامل ہو، مکمل ہو، تاکہ ہماری زندگی میں کسی بھی طرح کی کوئی خرابی واقع نہ ہو۔ اور عقیدے کی کمزوری کی صورت میں بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ عقیدے میں کمزوری کی وجہ سے دنیا میں بہت سے فتنے انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ کبھی شبہات کا فتنہ، کبھی شہوت کا فتنہ، اور کبھی چلنے والے دنیا کے جو جدید اور نئے فتنے، وہ بھی انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک مسلمان، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا جو بھی عمل پیش ہو بالکل خالص ہو، توحید کے ساتھ ہو، عقیدہ سلیمہ کے ساتھ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھ کہنے والے کو، ہم سب کو، سننے والوں کو اور پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو توحید اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہیں جائے اس پر عمل بھی کرنے اور اس کو سمجھنے، سیکھنے اور یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت پر رکھے، اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اب فوری انشاءاللہ 40 نووی کی